کراچی میں صاف پانی اور نکاسی آب کے لیے 85.5 ارب روپے مختص۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت بڑے اجلاس میں بڑے فیصلے K4 ہب واٹر ڈرین منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے فنڈز جاری۔ مراد علی شاہ نے ماحولیاتی تقویت والے انفراسٹرکچر کی تعمیر اولین ترجیح قرار دی۔ کورنگی کازوے پل، انڈر پاسز اور لیاری ٹرانسفارمیشن منصوبے تکمیل کے قریب۔ 970 کلومیٹر سڑکوں کی بحالی کا کام جاری۔ BRT ریڈ لائن اور یلو لائن منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ خواتین کے لیے الیکٹرک بائکس کی تعداد بڑھانے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ اپڈیٹ یہ ہے کہ کراچی میں صاف پانی اور نکاسی آب کے لیے 85.5 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ وہیں دوسری جانب کراچی میں محکمہ صحت کے 16 فلیگ شپ منصوبوں کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ترقیاتی پورٹ فولیو کا جائزہ اجلاس ہوا، جس میں مراد علی شاہ نے محکمہ صحت کو ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ اجلاس میں 16 نمایاں صحت منصوبوں کو موجودہ مالی سال میں عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ اہم صحت منصوبے زندگی بچانے والی سہولیات ہیں، تاخیر ناقابل قبول ہے۔ محکمہ صحت نے سالانہ ترقیاتی پروگرام 2025-26 پر تفصیلی بریفنگ دی، جو 178 اسکیموں پر مشتمل ہے۔ 140 جاری اور 38 نئی اسکیمیں شامل ہیں اور جن کے لیے 45.37 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ منصوبوں میں NICVG کا پیڈیاٹرک کارڈیک یونٹ، 50 بستروں پر مشتمل اسپتال FB ایریا، رزاق آباد میڈیکل کمپلیکس، سول اسپتال اور سعود آباد اسپتال بھی شامل ہیں۔ شہر میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے ایک اور قدم۔ میئر کراچی نے گڈاب دریا خان گبول گوٹ میں فلٹر پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ پلانٹ کے ذریعے زیر زمین پانی کو استعمال میں لایا جائے گا۔ دھابے جی پمپنگ اسٹیشن کو بھی سولر سسٹم پر منتقل کریں گے۔ شعیب مختار کی یہ رپورٹ۔ شہر میں صاف پانی کی فراہمی کا خواب حقیقت میں بدلنے کی امید۔ جیال میئر کا شہر کی تمام یوسیز میں RO پلانٹ کے ذریعے پانی کی فراہمی کا اعلان۔ میئر مرتضی وہاب نے گڈاب دریا خان گبول گوٹ میں زیر زمین پانی کو صاف کرنے والے پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں بولے، پلانٹ کے ذریعے 10,000 گیلن پانی کو اسٹور کیا جا سکے گا۔ کراچی کی تمام یوسیز میں ایسے RO پلانٹس بنائے جائیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ڈھابے جی پمپنگ اسٹیشن کو بھی سولر سسٹم پر منتقل کریں گے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے، ہم ہر وارڈ کے اندر یہ RO پلانٹ اسٹیبلش کرنا چاہیں گے تاکہ ہر وارڈ کے اندر یہ ROs موجود ہوں اور لوگوں کے پانی کے اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ نے اپنے دفتر کو، اپنی بلڈنگ کو سولرائز کرنا شروع کر دیا، اپنی مارکیٹس کو سولرائز کرنا شروع کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے پمپنگ اسٹیشن جو ہیں وہ سولرائز ہوں تاکہ بلا تعطل ہم بجلی کی فراہمی ہو اور پانی کی سپلائی کے اندر کوئی دقت نہ آئے۔ میئر نے چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن کراچی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور سوال کیا کہ جماعت اسلامی بتائے کہ شہر ترقیاتی کام الخدمت کے فنڈ سے ہو رہے ہیں یا سندھ حکومت کی مدد سے۔ وہ یوسف صاحب جو 600 گلیاں بنا رہے ہیں وہ کیا الخدمت کے فنڈ سے بنا رہے ہیں؟ ہاں، وہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ میں ایک بنیادی سوال، اگر میں کام کرتا ہوں تو میں کیسے کام کر پا رہا ہوں؟ کہیں سے فنڈنگ ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ وہ 3 کلومیٹر کی اگر سڑک وہاں بن رہی ہے، میں بڑا خوش ہوں ماڈل کالونی کی عوام سے، بٹ وہ ہم بنا رہے ہیں۔ فیتا کاٹنے اس کا جو ہے نا، وہ منیم ظفر صاحب پہنچ گئے، جماعت اسلامی پہنچ گئے۔ پیسے کس نے دیے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سندھ حکومت نے۔ میئر کراچی نے نون لیگ کی رہنما پر تنقید کے نشتر چلائے اور کہا کہ عظمیٰ بخاری میرے جواب دینے سے ہرگز باز نہیں آئیں گی۔ گورنر سندھ نے کراچی کو 100 ارب دلوانے کا وعدہ کیا تھا جو وفا نہیں ہوا۔ کیمرامین شازیب علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ جدید سہولیات سے اناسا ضلع وسطی کا پہلا ماڈل تھانہ فعال، شہریوں کو بینکنگ اسٹائل ٹوکن سسٹم فراہم کیا جائے گا۔ خواتین سائلین کے لیے تھانے میں علیحدہ سیکشن کا، آرام دہ لاؤنج، انفارمیشن ڈیسک اور با اخلاق اسٹاف تعینات۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین نے افتتاح کیا۔ ڈپٹی کمشنر وسطی طاہر سلیم، SSP وسطی ذیشان صدیقی کی بھی شرکت، صدر پیپلز پارٹی وسطی سردار خان، نائب صدر نیاز خان اور توقیر احمد بھی شریک ہوئے۔ ڈاکٹر عاصم حسین کا کہنا تھا کہ شہری اچھے ماحول میں بلا خوف اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں۔
کراچی والے پانی احتیاط سے استعمال کریں، کئی علاقوں میں 3 دن کے لیے پانی بند۔ پیپلز سیکریٹریٹ کے قریب مرمتی کام جاری، صدر ٹاؤن، جمشید روڈ، پی آئی بی اور لائنز ایریا کے رہائشی متاثر۔ بی آر ٹی کوریڈور میں پرانے 60 انچ قطر کا والو تبدیل کیا جا رہا، بوسیدہ والو کی جگہ نئی پائپ لائن ڈالی جائے گی۔ مرمتی کام 1 دسمبر تک جاری رہے گا۔ واٹر کارپوریشن کی شہریوں کو پانی کے استعمال میں احتیاط کی ہدایت ہے۔ سلمان سلیم کی یہ رپورٹ۔ کراچی والے پانی احتیاط سے استعمال کریں۔ پیپلز سیکریٹریٹ کے قریب بی آر ٹی کوریڈور کے واٹر انفراسٹرکچر کی اپ گریڈیشن کا کام تیزی سے جاری ہے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے تحت 60 انچ قطر کی پرانی وال لائن کو جدید پائپ لائن سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر تنویر شیخ کے مطابق یہ 60 انچ ڈایا کی مرکزی لائن ہے۔ پرانے وال کی جگہ نیا وال لگایا جا رہا ہے اور اس لائن میں صرف ایم ایس پائپ ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہماری ایک لائن ہے 60 انچ ڈایا کی کاسٹ آئرن کی، اس پہ یہ ہمارا ایک پرانا وال لگا ہوا تھا جس کو ہم نے ریپلیس کر کے کچھ فاصلے پر ہم نے ایک نیا وال انسٹال کر دیا ہے، نبز کر دیا ہے، لیکن اس لائن کو ہمیں اسٹرینتھنگ بھی کرنی ہے کیونکہ اس کے اوپر سے ریڈ لائن جو ہے وہ پاس ہونی ہے صدر کی طرف، تو سی آئی کو چینج کر کر ہم ایم ایس کا پائپ ڈال رہے ہیں اور اس پہ ظاہر سی بات ہے اس کی اسٹرینتھنگ بھی کریں گے تاکہ جو ہے وہ ہماری لائن اس کی اسٹرینتھنگ برقرار رہے، مضبوطی برقرار رہے۔ حکام کے مطابق ریڈ لائن کوریڈور پر موجود 54 انچ کی ایم ایس آئرن پائپ لائن کو پرانی سبزی منڈی کے مقام پر 5 مختلف پوائنٹ سے مرمت کیا جا چکا ہے۔ مرمتی عمل کے دوران سی او ڈی سے صدر اور لائن زیریا کو پانی کی سپلائی برقرار رکھی گئی ہے۔ لائن کی مرمت 48 گھنٹوں میں مکمل کر لی جائے گی، جس کے باعث صدر ٹاؤن، جمشید روڈ، پی آئی بی اور لائن زیریا میں پانی کی فراہمی عارضی طور پر معطل ہے۔ کیمرامین جان شیر کے ساتھ سلمان سلیم، سٹی 21۔ سندھ ہائی کورٹ بار کے سالانہ انتخابات کانٹے دار مقابلے کے بعد حسیب جمالی صدر منتخب۔ مد مقابل امیدوار سرفراز میتلو کو 2604 ووٹ ملے۔ جنرل سیکرٹری کی نشست پر فریدہ منگریو کامیاب، طارق علی جکرانی نائب صدر، حذیفہ جوائنٹ سیکرٹری بن گئی۔ نعمت اللہ خازن روپ مالا خواتین کے ایڈیشنل سیکرٹری کی نشست پر کامیاب۔ جیت کی خوشی میں وکلا کا جشن، بھنگڑے ڈالے اور شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے 9 منتخب وکلا رہنماؤں کو مبارکباد کہا۔ حسیب جمالی کی کامیابی وکلا برادری کے اعتماد کا واضح اظہار ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں ممتاز جمالی۔ سندھ ہائی کورٹ بار کا انتخابی دنگل، سخت مقابلے کے بعد حسیب جمالی نے میدان مار لیا۔ حسیب جمالی 2669 ووٹ حاصل کیے، سرفراز میتولو نے 2604 ووٹ حاصل کر سکے۔ الیکشن میں پولنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ مجموعی طور پر 3344 وکلا نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ الیکشن میں نائب صدر کی نشست پر طارق علی جھاکرانی، جنرل سیکرٹری کی نشست پر فرید منگریو، جوائنٹ سیکرٹری کی نشست پر حذیفہ، جبکہ خزان کی نشست پر سید نعمت اللہ کامیاب رہے۔ خواتین کے لیے مخصوص ایڈیشنل سیکرٹری کی نشست پر روپ مالا سنگھ نے کامیابی حاصل کی۔ نئے کامیابی کے بعد وکلا نے بھنگڑے ڈالے اور آتش بازی کا مظاہرہ کیا۔ وکلا نے امید ظاہر کی کہ نومنتخب باڈی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گی۔ دل و لگن سے محنت کی تھی اور میں سمجھتی ہوں یہ جیت ہم وکیلوں کی نہیں، یہ جیت حق اور سچ کی ہے، تو الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم نے ایک ایسے لیڈر کو چنا ہے جو ڈیزرونگ بھی تھا اور ایک سندھ دھرتی اور ہم وکیلوں کے فلاح کے لیے کام کرے گا۔ کراچی سے لے کر کنکوٹ تک، کنکوٹ سے لے کر گھوٹکی تک، گھوٹکی سے میرپور خاص تک سارے سب دوستوں نے ہمیں دل کھول کے ووٹ دیا اور نعمت اللہ شاہ کو کامیاب کیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ہائی کورٹ بار کے نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد دی اور کہا کہ حسیب جمالی کی کامیابی وکلا برادری کے اعتماد کا واضح اظہار ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ممتاز جمالی، سٹی 21۔ سندھ سرکار نے 18 گریڈ کے 4 مختلف محکموں کے ڈپٹی سیکرٹریز کی اکھاڑ پچھاڑ کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈپٹی سیکرٹری محکمہ انکوائری اینٹی کرپشن طاہر جمال منگی کا تبادلہ کر کے ان کو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ بلدیات تعینات کر دیا گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری بلدیات عبدالجبار عباسی کو ڈپٹی سیکرٹری انکوائری اینٹی کرپشن تعینات کر دیا گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری محکمہ برائے سرمایہ کاری آفتاب احمد بزدار کا تبادلہ کر کے ان کو ڈپٹی سیکرٹری بلدیات تعینات کر دیا گیا۔ اسی طرح ڈپٹی سیکرٹری بلدیات قربان علی سومرو کا تبادلہ کر کے ان کو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ سرمایہ کاری تعینات کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب سندھ حکومت نے ملیر ضلع کے اسسٹنٹ کمشنر ریونیو اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 کو عہدوں سے فارغ کر کے او ایس ٹی بنا دیا۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن نے 2 الگ الگ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر ریونیو ملیر عمران خان جسکانی اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 ملیر بشیر احمد میمن کو عہدوں سے ہٹایا گیا ہے۔
دونوں افسران محکمہ جل سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن میں رپورٹ کریں گے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 خیرپور اقبال حسین جندان کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 ملیر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ریونیو ملیر کا اضافی چارج بھی اقبال حسین جندان کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ عہدوں سے فارغ کیے جانے والے افسران پر اختیارات سے تجاوز کا الزام ہے۔ پاپوش نگر میں سرکاری اسکول کی دیوار گرنے کا واقعہ، کئی موٹر سائیکلیں اور 2 گاڑیاں تباہ ہو گئی۔ حادثے کے وقت 3 خواتین پیدل جبکہ موٹر سائیکل سوار بھی گزر رہا تھا۔ صرف معمولی چوٹیں آئیں۔ علاقہ مکینوں نے ٹھیکیدار کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ تفصیلات اسامہ ملک کی رپورٹ میں۔ شہر قائد میں بڑا سانحہ ہوتے ہوتے بچ گیا۔ ناظم آباد میں رات گئے سرکاری اسکول کی دیوار گر گئی، 6 سے 7 موٹر سائیکلیں اور 2 گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ واقعے کے بعد تباہی کے مناظر، دیوار کے ساتھ بجلی کا ٹرانسفارمر اور پول بھی موجود۔ اگر پول گرتا تو بڑی تباہی ہو سکتی تھی۔ حادثے کے وقت 3 خواتین پیدل جبکہ موٹر سائیکل سوار بھی گزر رہا تھا۔ صرف معمولی چوٹیں آئیں۔ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ملبہ ہٹایا۔ CCTV فوٹیج سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ یہ اسکول تعمیر ہو رہا ہے۔ ٹھیکیدار کو پہلے بھی کہا تھا کہ ملبہ نہ ڈالو۔ ملبہ ڈالنے کے باعث دیوار گری۔ ٹھیکیدار تھا، اس کو ہم نے بلوایا، اس کو ہم نے دکھایا، اس کو ہم نے کہا کہ یہ خستہ حالت دیواریں ہو رہی ہیں، اس پہ آپ نے بلوا ڈالا، یہ دیواریں جس طرح آپ نے پیچھے کی گرائی ہیں یہ بھی گرا دیجئے۔ اس نے ہماری بات نہیں مانی اور آج یہ رات کو واقعہ رونما ہو چکا جس میں یہ ساری گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، مولا کریم کا احسان عظیم ہے کہ رات کو 11:30 سے 11:45 بجے کے درمیان ہوا ہے۔ اگر یہ دن میں ہوتا تو یہ آبادی یہ لوگ آ رہے جا رہے ہوتے ہیں۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ رہائشیوں کے مطابق ٹھیکیدار موقع سے بھاگ گیا۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو کا کام کیا۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ پیپلز پارٹی اپنا 58واں یوم تاسیس کل منائے گی۔ کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام کل کورنگی میں جلسہ ہوگا۔ صوبائی وزیر سید غنی، وقار مہدی، شرمیلا فاروقی اور دیگر نے جلسہ گاہ کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ تفصیلات آزاد نوڈیو کی رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی کا 58واں یوم تاسیس کورنگی عیدگاہ گراؤنڈ میں پاور شو ہوگا۔ مرکزی قیادت ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرے گی۔ جلسے کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا دیگر رہنماؤں کے ہمراہ جلسہ گاہ کا دورہ، وقار مہدی اور شرمیلا فاروقی بھی ہمراہ تھے۔ جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 58 برس قبل پیپلز پارٹی کو بند کمرے سے نکالا اور عوام کی مقبول پارٹی بنائی۔ دیکھیں 58 برس میں اس ملک کی سیاسی جماعتوں کا اگر موازنہ ہم کریں تو سب سے زیادہ کھویا بھی ہم نے ہیں۔ ہم نے اپنی قیادتیں کھوئی ہیں، ہم نے اپنے کارکن کھوئے ہیں، ہم نے قربانیاں بے پناہ دی ہیں۔ کسی جماعت کے حصے میں اتنی قربانیاں، اتنی شہادتیں نہیں ہیں، تکلیفیں نہیں ہیں، دکھ نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کامیابی بھی بے پناہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو آئین دیا ہے، ہم نے اس ملک کو ایٹم بم دیا ہے، ہم نے اس ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی ہے، ہم نے اس ملک کو صوبائی خود مختاری دی ہے، ہم نے اس ملک کو BISP دیا ہے۔ اس طرح بے شمار کام ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی حصے میں آئے۔ جنرل سیکریٹری پیپلز پارٹی سندھ کے وقار مہدی نے کہا بھٹو کا دیا ہوا آئین اس وقت ملک کی سالمیت کا ضامن ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو 58 سالہ تاریخ ہے وہ جدوجہد، خدمت، قربانیوں اور شہادتوں سے عبارت ہے۔ ہمارے کارکنوں نے ماشاءاللہ دور میں، ضیاء الحق کے ماشاءاللہ کے دور میں 85,000 کوڑے کھائے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں۔ ہمارے ہزاروں مرد کارکنوں کے علاوہ ہماری سینکڑوں خواتین نے ضیاء الحق کے دور میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تاریخ ہے جدوجہد، خدمت، قربانی اور شہادتوں سے عبارت ہے، اور ہم بلال بھٹو زرداری کی قیادت کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور انہی کے پروگرام کے مطابق انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور اس ملک کے عوام سے جو وعدہ محترمہ بینظیر بھٹو نے کیا تھا وہ بلال بھٹو زرداری پورا کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے مزید کہا کہ جلسے میں کارکنان مختلف حلقوں سے مقامی لیڈران کی قیادت میں ریلیوں کی شکل میں شرکت کریں گے۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ آزاد نہوڑیو، سٹی 21۔ کراچی دبئی سے آگے تھا، منصوبہ بندی کے تحت ایسے شخص کے حوالے کیا جس نے اسے تباہ کر دیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کی پریس کانفرنس، بولے گورنر کی تبدیلی وفاقی حکومت کا اختیار ہے۔ بھارتی وزیر کے بیان پر کہا سندھ تا قیامت پاکستان کا حصہ، بھارتی وزیر دفاع کے خواب کی تعبیر کبھی نہیں ہوگی۔ اتوار کو پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی مناسبت سے ملک بھر میں 100 سے زائد جلسے ہوں گے۔ عاجز جمالی کی یہ رپورٹ۔
ایک شخص نے کراچی کو منصوبہ بندی کے تحت تباہ کیا. شرجیل میمن نے کراچی کا ماضی دبئی سے بہتر قرار دے دیا. محکمہ اطلاعات سوشل میڈیا ونگ میں پریس کانفرنس سے خطاب میں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ کراچی کو بانی MQM کے حوالے کیا گیا تھا, جس نے بھتہ کلچر, بوری بند لاشوں اور قتل عام کا سلسلہ شروع کروایا. انہوں نے کہا کہ ملک میں صوبے بنانے کا آئینی طریقہ موجود ہے, اس کے بغیر کوئی بھی صوبہ نہیں بنا سکتا. آئین پاکستان میں ہر چیز کا علاج موجود ہے. اگر کسی کو بھی صوبہ بنانے کا شوق ہے پورے پاکستان میں, اس کے لیے ایک پروسیجر دیا گیا ہے. اس پروسیجر کو اڈاپٹ کوئی نے کرنا ہے تو کر لے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروسیجر کے تحت کوئی چیز آپ کی کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا. لیکن میں بتا دوں کہ جو اس پروسیجر موجود ہے نا, اس پروسیجر میں کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہونا چاہیے. گورنر سندھ کی تبدیلی کی خبروں پر شرجیل میمن بولے, یہ وفاقی حکومت کا اختیار ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ کس نے شیروانی سلوائی ہوئی ہے. شرجیل میمن نے سندھ کے حوالے سے بھارتی وزیر دفاع کے بیان کی مذمت کی اور کہا کہ سندھ تا قیامت پاکستان کا حصہ ہے. بھارتی وزیر دفاع کے خواب کی تعبیر کبھی نہیں ہوگی. مجھے نہیں پتا جی کہ کس کی شیروانی بن رہی ہے, کس کی شیروانی نہیں بن رہی, لیکن یہ کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ڈیسیجن ہے, جب وہ لے وہ ان کی مرضی ہے. پاکستان بنانے والا صوبہ سندھ ہے. سندھ نے قرارداد سندھ اسمبلی نے پاس کی, جس کے بعد پاکستان وجود میں آیا. سندھ تا قیامت جو ہے وہ اپنے ملک پیارے وطن پاکستان کے ساتھ انٹیکٹ رہے گا. بھارتی شوشے, بھارتی خواہشیں جو ہیں, میں سمجھ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. شرجیل میمن نے مزید کہا کہ اتوار کو پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی مناسبت سے ملک بھر میں 100 سے زائد مقامات پر جلسے ہوں گے اور بلاول بھٹو زرداری ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے. انہوں نے PTI کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور مشورہ کیا کہ قانونی جنگ لڑیں, اداروں کو متنازع نہ بنائیں. کیمرامین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی, سٹی 21. بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز اور متنازع بیان پر پاکستان ہندو کونسل سراپا احتجاج. 3 تلوار پر مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ سندھ پاکستان کی پہچان ہے, اس پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں. بھارتی وزیر دفاع اپنا غیر ذمہ دارانہ بیان واپس لے. تفصیلات محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ میں. بھارتی وزیر دفاع کے متنازع بیان پر شہری ناراض. کراچی 3 تلوار پر پاکستان ہندو کونسل کی جانب سے تیسرے روز بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. پیٹرن ان چیف ہندو کونسل ڈاکٹر رمیش کمار نے کہا کہ اگر بھارت کی جانب سے معافی نہیں مانگی گئی تو کل کلفٹن شیو مندر کے باہر بھی احتجاج کیا جائے گا. 3 دن سے جو جذبہ ہندو برادری دکھا رہی ہے, اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ آج یہاں پہ جینٹس نہیں, آپ لیڈیز بھی یہاں پہ دیکھیں کہ ساری موجود ہیں. یہاں پہ لیڈیز, بچے سارے جو آ رہے ہیں, تو ان جذبات کو دیکھتے ہوئے بالکل کوئی احتجاج ختم نہیں ہوگا جب تک بھارتی وزیر دفاع یا پرائم منسٹر کی طرف سے یہ احتجاج, یہ بیان واپس نہیں لیا جاتا. کل ہمارا احتجاج شیو مندر کلفٹن پہ, اس سے زیادہ عوام آپ دیکھیں گے, اس سے زیادہ آپ جذبہ دیکھیں گے. مرکزی کوارڈینیٹر کرشن ساگر نے کہا کہ بھارتی وزیر دفاع کے غیر ذمہ دارانہ بیان کی مذمت کرتے ہیں. ہندو کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں, ڈاکٹر صاحب کے ایک آواز پہ, صرف کراچی میں نہیں, آپ نے دیکھا کہ دوسرے شہروں میں بھی یہ مظاہرے شروع ہو چکے ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ پہلے کی طرح ہمیشہ فتح پاکستان کی ہوگی. پاکستان زندہ باد. احتجاجی مظاہرے میں شریک شرکا نے پیغام دیا کہ قومی یکتیجی کی جد و جہد میں ہر برادری ایک ساتھ ہے, پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت کے اشتعال انگیز بیانات کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. سندھ پاکستان کی شناخت ہے اور ہمیشہ رہے گا. کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی, سٹی 21. کاروباری دنیا سے خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ ملک کے آٹو سیکٹر میں اہم پیش رفت. پاکستانی آٹو اسمبلر گندھارا کا یونگ ٹانگ کی شراکت سے لگژری بس سے متعارف کرانے کا اعلان. گندھارا انڈسٹریز نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو اہم معلومات سے آگاہ کر دیا. اشرف خان کی یہ رپورٹ. آٹو سیکٹر کے ایک مثبت اور بڑی تبدیلی. پاکستانی آٹو اسمبلر گندھارا انڈسٹریز لمیٹڈ کا اہم معاہدہ. عالمی بس ساز کمپنی زونگ ٹانگ بس ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر متفق. گندھارا انڈسٹریز کا زونگ ٹانگ کی شراکت سے لگژری بسیں متعارف کرانے کا اعلان. گندھارا انڈسٹریز نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو اہم معلومات فراہم کر دیں. معاہدے کے تحت پاکستان میں زونگ ٹانگ کی لگژری بسیں متعارف کرائی جائیں گی. گندھارا انڈسٹریز ایک نئی بس
मैन्युफैक्चरिंग लाइन कायम करेगी जहां जोंगटोंग की बसें असेंबल की जाएंगी। नई असेंबली लाइन कंपनी की मौजूदा बस बॉडी फैब्रिकेशन सहूलत के अलावा होगी। कंपनी पाकिस्तान में इन बसों की मुकामी असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग के काबिल हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुकम्मल तैयार लग्जरी बसें 2026 की पहली सहमाही से पाकिस्तान में लॉन्च की जाएंगी। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4,574 पॉइंट्स इजाफे से 1,66,000 की सतह बहाल हो गई। फर्टिलाइजर सेक्टर और तेल और गैस सेक्टर के बेहतर नताइज पर सरमायाकार मुतहर्रिक हो गए। अशरफ खान की ये रिपोर्ट। हुकूमती इक़दामात रंग लाने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कामयाबी की सफर पर गामजन। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 4,574 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स 2.82% इजाफे से 1,66,677 की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,67,005 रही। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 8 दिसंबर को अहम इजलास होगा। इजलास में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी मुतवक्को है। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि फर्टिलाइजर सेक्टर और तेल और गैस सेक्टर के बेहतर नताइज पर सरमायाकार मुतहर्रिक हुए। IMF के कुछ मुतालबात हैं वो भी पूरे किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ रोड मैप बनाया गया है जो SIFC के साथ, और जो है बहरीन का जो दौरा है वज़ीर आज़म साहब का, उसमें तकरीबन $1 बिलियन तक तकरीबन तिजारत को पहुंचाने की बात की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 149 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 80 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन एक हफ्ते में 353 अरब रुपए इजाफे के बाद 18,866 अरब रुपए हो गई। अशरफ खान, सिटी 21। SM मुनीर उर्फ भाईजान की तीसरी बरसी काठी की जानिब से कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। सदर काठी इकराम राजपूत का कहना है कि मरहूम एक बावकार और उसूल पसंद शख्सियत थे और वक्त की पाबंदी करना उन्होंने सिखाई है। अशरफ खान की ये रिपोर्ट। कारोबारी बरादर की तवाना आवाज की याद। SM मुनीर उर्फ भाईजान की तीसरी बरसी। काठी की जानिब से इसाले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम। सनत व तिजारत से वाबस्ता अहम शख्सियात की शिरकत। शुरका ने मरहूम की मगफरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। कारोबारी शख्सियात ने मरहूम की खिदमात को सराहा। सदर काठी इकराम राजपूत ने कहा कि SM मुनीर मरहूम एक बावकार और असूल पसंद शख्सियत थे। वक्त की पाबंदी करना उन्होंने ही सिखाई है। SM मुनीर साहब हमारे लीडर भी थे, हमारे उस्ताद भी थे, और बस उनसे हमने बहुत कुछ सीखा भी है। ख़ास करके हम उनका जो टाइम की पाबंदी है वो हमने उनसे ही सीखा है, और वो माशाल्लाह जो टाइम देते थे उस पर ख़ुद भी पाबंद होते थे, दूसरे को भी कराते थे। काठी के डिप्टी पैटर्न इन चीफ जुबैर छाया ने कहा कि SM मुनीर भाईजान हमारे लीडर थे जिन्होंने हमको सब कुछ सिखाया और काठी को बनाया। ये सारा जितने लोग यहाँ पे हैं ये सब उन्हीं का गुलदस्ता है, उन्हीं का विजन था, और हम उसको कोशिश कर रहे हैं उनके नक्शे कदम पे चलने की। और अल्हम्दुलिल्लाह काठी आज मुनीर साहब का बनाई हुई आज जो गुलदस्ता है वो बहुत ही स्ट्रांगली काठी को लीड कर रहा है। काठी के दीगर रहनुमाओं ने भी कहा कि SM मुनीर की कारोबारी दुनिया में नुमाया खिदमात कभी फरामोश नहीं की जा सकती। भाई मुनीर जो हैं वो हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे बड़े भी हैं, और उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, अल्लाह ताला उनको जवाए रहमत में जगह अता फरमाए। पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए एक रोल मॉडल थे, और उनकी जो खिदमात हैं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, इस मुल्क के लिए, उन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जैसे कारोबारी कम्युनिटी जानती है उनकी खिदमात, तो उनकी खिदमात कारोबारी इंडस्ट्री से ज़्यादा बढ़ के लोगों की निजी ज़िंदगी में भी उनका बहुत रोल रहा है। उनके जाने के बाद ये बहुत सारी चीज़ें पता चली जो खामोशी से वो करते थे, तो एक बहुत बड़ा नाम है। काठी की बुनियाद जैसे हमारे सीनियर्स ने बताया उन्होंने रखी। SM मुनीर की ज़िंदगी और बतौर ताज रहनुमा उनकी खिदमात नई नस्ल के लिए मशरे राह है। अशरफ खान, सिटी 21। मुस्कुराहट सेंटर गुलशन इकबाल में कटे होंठ और तालुओं के शिकार बच्चों के लिए तकरीब मुनक्किद हुई। केक काटा गया और बच्चों में गिफ्ट भी तकसीम किए गए, जिस पर बच्चों और वालिदैन ने खुशी का इजहार किया। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में। बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीबात जारी। मुस्कुराहट सेंटर गुलशन इकबाल में भी तकरीब का एहतमाम। तालू और होंठ कटने की बीमारी का शिकार बच्चों के लिए केक काटा गया। नन्हे पूरों में तहाइफ भी तकसीम किए गए। गिफ्ट हासिल करके बच्चे खुशी से निहाल नजर आए। उन्होंने अपने पुरमुसर्रत ख्यालात का इजहार भी किया। मनाया जा रहा है
اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے. ایک آ رہا ہے اور مطلب وہ روز آ رہا ہے, تلاوت ہو رہی ہے, نعت ہو رہی ہے. والدین کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تقریبات سے بچوں کی خوشی بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنا دکھ بھول جاتے ہیں. ہمیں ان کی تقریب کے حوالے سے بہت اچھا لگ رہا ہے. آج سارے بچے جمع ہیں, ڈاکٹرز جمع ہیں اور مسکراہٹ سینٹر میں بہت اچھی تقریب ہو رہی ہے اور یہاں پر کیک کٹنگ کیا گیا ہے. بچے بہت خوش ہیں اور ہم بھی بہت خوش ہیں. اور بچے بھی بہت زیادہ خوش ہیں, بہت ایکسائٹیڈ تھے کہ ہمیں لے کے چلیں, ہم نے جانا ہے, تو اس لیے ہم بچوں کو بھی لے کے آئے اور خود بھی ساتھ آئے. اور ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا آج کے دن منایا جا رہا ہے ان کا. یہ مسکراہٹ سینٹر میں مطلب ایک بہت اچھا کام چل رہا ہے جس کی وجہ سے مطلب بچوں کی جو پرابلم ہے وہ کلیئر ہو جا رہے ہیں اور صحیح ہو جا رہے ہیں, بات کر پا رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے. مسکراہٹ سینٹر کے سربراہ پروفیسر اشرف گناترا اور دیگر ڈاکٹرز نے کہا ملک بھر سے مرض کا شکار بچوں کو مفت علاج معالجے کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. اس مہنگائی کے دور میں کسی نعمت سے کم نہیں. تو کٹے ہونٹ کٹے تعلق کے بچوں کو جو یہ سلسلہ ہے, یہ سرجری کا جاری ہے. پچھلے 25 سال میں ہم نے تقریباً 14,000 کے قریب بچے آپریٹ کر دیے اور ان کو مفت علاج فراہم کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ علاج کا سلسلہ جاری ہے اور ساری رہے گا. یہاں پر بچوں کے کٹے تالو اور کٹے ہونٹ کا علاج کرتی ہیں. اس کے لیے میں پیڈیاٹریشین ہوں, بچوں کی ڈاکٹر ہوں, جن میں بچوں کے وزن کم ہوتا ہے, خون کی کمی ہوتی ہے, ان سب کو مینیج کرتے ہیں. ہم ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ آپریشن کے لیے جا سکیں. اس موقع پر پروفیسر اشرف گناترا نے بچوں کو کیک کھلایا, گفٹ تقسیم کر کے یادگار لمحات محفوظ کیے. کیمرامین کاشف کے ہمراہ ابراہیم رین, سٹی 21.